السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا ولی اساتذتنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں وہ، یا کا معنی وہ، تو یہ اشارہ منافق کی طرف ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں وہ منافق اللہ، اللہ تعالیٰ کو، والذین و اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے۔ دھوکہ دیتے ہیں منافق اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما و اور ما نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے وہ منافق، الا مگر، انفسہم ہم کا اس جگہ پہ ترجمہ ہوگا اپنی، انفسا جانو، مگر اپنی ہی جانوں کو۔ ما کا معنی نفی میں بدل گیا الا آنے کی وجہ سے، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ منافق مگر اپنی ہی جانوں کو۔ وما یشعرون و اور ما نہیں یشعرون سمجھتے وہ۔ اب اس کے اندر بعض منافقین یعنی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بعض منافق تو اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے۔ پوری سازش کے ساتھ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا تھا، مگر ان کی ایک سازش ہوتی تھی کہ ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے۔ حقیقت میں دھوکہ تو وہ اپنے آپ کو دے رہے تھے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا اور ان کو مسلمانوں والے حقوق اور فوائد حاصل رہے، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، کہ منافق اللہ کو اپنی طرف سے دھوکہ دیتے، حقیقت میں اللہ بھی ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ مثال ایسے ہی سمجھے کہ ایک انسان شراب پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، وہ تو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ گناہ کر کے تم اپنا نقصان کرتے ہو، اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اپنی قبر اندھیر کر رہے ہو، ہیروین پی کر، چرس پی کر، شراب پی کر، جوا کھیل کر، یہ یعنی کسی کا نقصان نہیں بلکہ اپنا ہی کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ دوسری آیت ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اب منافقین کا سلسلہ چل رہا تھا، ابھی اور پہچان باقی ہے کہ منافق جو ہے، میں نے آپ کو بولا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، انہوں نے منافق کی 6 نشانیاں بیان کی ہیں، اور جب میں مطالعہ کر رہی تھی کہ یہ منافق کی نشانیاں ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 1 یعنی منافق کی نشانیاں، نمبر 1 جو آدمی جہاں بیٹھے ہر ایک کی بدخوئی، لعنت، ملامت، کبھی بھی اچھی گفتگو نہ کرے، ہمیشہ دوسروں کو برا بلا کہے، یار فلاں اس طرح کا، فلاں اس طرح کا، تو ہر وقت دوسروں پہ یعنی کہ ایسے لفظ جو ہے بےہودہ بولتا رہتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور نمبر 2 منافق کی نشانی، کمائی پکیزہ نہ ہو، یہ نہ سوچنا کدھر سے آیا تھا، جو آیا تھا یعنی بس اس کا مقصد بنگلہ
اس کا مقصد دکان، اس کا مقصد عیش و عشرت، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اور یہ نہیں سوچتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اور جو ماں باپ اپنی اولادوں کو رزق حلال نہیں کھلاتے، وہ کب ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ منبر رسول کے وارث بنیں گے؟ منافق مال کی پاکیزگی کو نہیں دیکھتا، بس اس کا مقصد ہے کہ میں نے بچے پالنے ہیں، عیش کرنی ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ نمبر 3، مسجد میں دل نہ لگے، گھروں میں دل لگے، یعنی محفلوں میں، کاروبار میں دل لگتا ہے، دین کی محفل کو چھوڑ کر دنیا کی محفل میں دل لگتا ہے، مسجد میں جانے کو دل ہی نہیں، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی لان میں بیٹھا ہے، کاروبار میں مصروف ہے، اذان ہو رہی ہے، محفل میں گپ شپ لگ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور نمبر 4، نمازوں میں دیر کرتا ہے، اس کا مطلب کہ نماز پڑھتا تو ہے مگر جماعت کے بعد دیر سے لیٹ کر کے پڑھتا ہے، دوسرے کام کو ترجیح دیتا رہتا ہے، تکبیر اللہ کی پرواہ ہی نہیں، اس کے لیے معمولی بات ہے، تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ نمبر 5، منافق کی نشانی، منافق دل سے کسی سے محبت نہیں کرتا، مطلب کی محبت کرتا ہے، کسی مومن سے محبت نہیں، بلکہ کاروباری محبت کرتا ہے، اس کا ہر معاملہ دنیا کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے کبھی بھی معاملہ نہیں کرتا، کبھی محبت نہیں کرتا۔ نمبر 6، لمبی رات سو کر یا باتوں میں گزارتا ہے، نیٹ ورک پہ، فیس بک پہ ساری رات گزار دی، اس کا دل نماز پہ آمادہ ہوتا ہی نہیں، اور فجر کی یعنی نماز یا تو پڑھی لیٹ یا سو کر گزار دیتا ہے، تو پھر دنیا کا اتنا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے کہ بس مال کو سمیٹنا ہے، اللہ کی یاد کے بغیر رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر جاتا ہے، فکر ہی نہیں کہ میری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، دن کہاں گزر رہا ہے، مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے۔ مگر صحابہ کرام کی حالت اتنا ڈرتے تھے، اس قدر ان کی یہ حالت تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر اشارہ کروں گی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کہنے لگے حنظلہ یار وہ کیسے؟ کہا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب آپ ہمیں ڈراتے ہیں، درس دیتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، ہماری یہ حالت ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے بچوں میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور بات شیئر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری حالت جو میرے پاس ہوتی ہے وہ ہمہ وقت تمہاری یہ حالت ہو تو تمہارے بستروں پر اللہ کے فرشتے تم سے سلام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقوں والی خصلتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو مخلص انسان، مومن انسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔